یہ ہمارے جنید نبی بھائی کیمرہ آن کر کے آئے ہیں اور بڑے نورانی چہرہ ہے. نبی نام کیوں ہے آپ کا ساتھ میں جنید کے ساتھ؟ جی جنید کے ساتھ نبی کیسے ہے؟ آپ نبی ہے؟ استغفر اللہ، نبی نہیں ہوں، استغفر اللہ. تو اس کے پھر لیے پہلے میں جنید کے آپ سے نہیں پہلے میں یہ بات بتانا چاہوں گا. اسی ابھی ریموو ہوا اس لیے کہ کوئی آپ کو گالیاں نکال رہا تھا، کوئی ماں بہن کی گالیاں نکال رہا تھا، تو اسی لیے تھوڑا مجھے گالیاں نکال رہا تھا؟ نہیں، اس میں یہ ای میل وغیرہ آ رہی ہے نا کچھ ساحل کو ایسے ایسے، استغفر اللہ، تو ریموو کرتے وقت باہر ہی نکل گیا اسٹوڈیو سے. اچھا اچھا، کوئی نہیں میرے پیارے بھائی. آپ ہندوستانی ہیں پاکستانی ہیں، کون ہے؟ میں کشمیر سے ہوں. اچھا بھائی، خطرہ تو نہیں ہے نا آپ کو بات کریں گے تو؟ نہیں، کسی بات کا خطرہ. میں ان میں جنرل ایکچولی پوچھ رہا ہوں پہلے ہی، نہیں کیونکہ نہیں ڈسکشن سے پہلے ہی جی پوچھ رہا ہوں. نہیں نہیں، ہم میں نے آپ کا کہتے یہ میں نے آپ کا مطلب پچھلی بار نا اچانک سے ایسے ہی دیکھا تھا میں نے، ایکس مسلم ساحل. تو پھر اس کے بعد میں نے آپ کی ویڈیوز وغیرہ دیکھے، تو پھر میں سوچ رہا تھا دل میں آپ سے مطلب پتہ نہیں دل میں کچھ عجیب سا ہو، میں نے سوچا میں آپ سے بات کر لوں کہ مطلب آپ کو اسلام کے بارے میں مطلب کیا کیا مطلب یہ نا اس کو کیا بولتے ہیں، مطلب ڈاؤٹ. اشکالات ہاں، ڈاؤٹ اشکالات ڈاؤٹ اشکالات ڈاؤٹ ڈاؤٹ. ڈاؤٹ ڈاؤٹ ہاں ڈاؤٹ اشکالات ہوئے تو آپ نے اسلام چھوڑ دیا تھا. یہی میں آپ سے پوچھنے والا تھا. اور میں نے برا نہیں ماننا میں نے آپ کا دیکھا نا مطلب اور میں نے ایک چیز نوٹس کی، مطلب آپ مطلب سب دھرموں میں مطلب اسلام دھرم کو ہی زیادہ ٹارگٹ کرتے ہو، مطلب اور مطلب ایک تو ٹارگٹ کرتے ہو، اوپر سے مطلب آپ کی لینگویج تھوڑی مطلب عجیب سی ریوڈ سی لینگویج، مطلب پروفٹ محمد کے بارے میں مطلب کہنا، مطلب وہ سیکس کرتے تھے، مطلب نامناسب الفاظ جس کے مطلب کہتے ہیں ہم. تو اچھا اس وجہ سے میں نبی بھائی بفور آپ ساحل کی طرف جائیں نبی میں آپ کو نہیں میرا نام نبی بھائی نہیں ہے، جنید نام ہے میرا. آپ نے لکھا ہوا یار جنید اصل نبی. میں نہیں، میرے باپ کا نام ہے غلام نبی. اچھا، نبی کوئی کاسٹ ہے تو وہاں پہ؟ ہاں نہیں، غلام نبی میرے باپ کا نام ہے، اس کی وجہ سے جنید نبی ہے. ٹھیک ہے، مطلب ہو سکتا ہے غلط بھی ہو، چلیں لیکن جنید بھائی، باپ. ڈزنٹ جی میٹر. جی جنید بھائی بفور آپ اس سائڈ پہ جائیں مزید، لیکن ہلو. یہ کون ہے تیسرا بندہ بیچ میں یار باقی بندے اگر بولیے میوٹ بولیے، پہ آپ کا نام کیا ہے؟ میوٹ پہ رہیں تو آدم بھائی. بہتر ہے. ہاں جی ہاں جی، آپ اوبیسلی آپ نے مجھے یہاں پہ دیکھا ہی ہوگا بڑے جب نہیں ساحل کو نہیں، دیکھا یہاں تو آپ پر نے مجھے ابھی بھی دیکھا. آدم بھائی. ہاں جی ہاں جی، آدم بھائی. تو جنید بھائی دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ محمد صاحب کے بارے میں آپ بڑے غلط طریقے سے بات کرتے ہیں، رائٹ؟ یہ آپ کا ایک اعتراض ابھی آپ نے کیا. جو پیچھے والی بات ہے اسے چھوڑے. اشکالات کی اگر بات کرتے تو مجھے اشکال کوئی نہیں ہے، مجھے یقین ہے. ٹھیک ہے، مجھے یقین ہے، جی مجھے 100% 100% یقین ہے، کیونکہ میں جو بھی بولتا ہوں وہ ریفرنس کے ساتھ بولتا ہوں، تو اس لیے مجھے اشکال کوئی نہیں ہے. میری بات کریں گے مجھے اشکال کوئی نہیں. ناؤ کمنگ بیک ٹو دا سیم پوائنٹ. سر آپ دیکھیں کہ اسلام جو ہے وہ باقی مذاہب اور باقی لوگوں کے بارے میں کیا کیا کہتا ہے. تو اگر اسلام کہہ سکتا ہے اور محمد صاحب کہہ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں؟ جی آپ کو کچھ بتا سکتے ہیں کہ اسلام دوسرے مذاہب کے بارے میں کیا کیا کہتا ہے؟ اوکے چلیں ایک چھوٹی سی بات ہی لے لیں. قرآن میں ایک آیت آتی ہے، اینڈ دوسروں کے خداؤں کو گالیاں نہ دو، کہیں بالکل ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے اللہ کو گالیاں دیں. بالکل. آتی ہے؟ جی اچھا، یہ قرآن چیپٹر نمبر 6 کی آیت نمبر 108 ہے، پتہ ہے آپ کو؟ جی جی. اور یہ ایک مکن آیت ہے، مدنی آیت نہیں ہے، رائٹ؟ مکی آئے تھے، بالکل بالکل. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیں، اگر میں مکہ میں بیٹھ کے ایک نئی آئیڈیالوجی لے کے آ رہا ہوں اور پھر بھی میں دوسروں کے خداؤں کو گالی دے رہا ہوں، ڈو یو تھنک اٹ از فیزیبل ٹو ڈو دیٹ؟ ہم نے تو گالی نہیں دیتے، ہم تو جو لکھا ہوا وہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، جی جی. لیکن محمد صاحب تو گالی دے رہے تھے. محمد صاحب گالی دے رہے تھے. یہ آیت کس کو آئی ہے؟ مسلمانوں کو آئی ہے کہ محمد صاحب کو ایڈریس کیا ہوا؟ دیکھیے یہ سب سے پہلے تو آیت سن کے انسان بیوقوف نہیں بننا چاہیے. دیکھیے آیت بالکل میں نہیں بننا چاہیے. آپ نے دیکھیے آپ نے آیت پڑھی کہ قرآن میں آیا ہے کہ چیپٹر نمبر 6 میں آپ نے بولا نا کہ قرآن میں آیا ہے جی کہ جی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم دوسرے مذاہب کے خداؤں کو گالی نہ دو. ہوں اس کے برعکس یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ یا اس کے رسول کو اللہ کو اللہ کو، اس کے رسول برا کو نہیں، بلا اللہ کہیں. کو، اللہ کو برا بلا کہیں گے، اللہ اس کے رسول نہیں مثلا بھیجا. میں نے اللہ کو برا کہیں گے.
تو اس سے مطلب یہ مطلب گالی اب اس سے پروف ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی دی؟ نہیں، یہ آیت کس کو نازل ہوئی ہے؟ نہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی نا. اس آیت کا ایک شان نزول ہوتا ہے کہ یہ آیت اوکے کب شان نازل نزول، ہوئی. اوکے شان نزول پڑھتے ہیں. ہم، نہیں، شان نزول جی کب نہیں پڑھیے ہوتا، شان نزول پڑھیے ہوتا پڑھیے ہے، پڑھیے جی شان نزول آپ پڑھیے. شان نزول ہوتا ہے کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی. شان جی نزول جی ہے، نزول کی وجہ، ہم، کب جی نہیں ہے، کس کیوں کس ہے. کس موقع پر نازل ہوئی؟ بالکل یہ بولیے نازل ہوئی، بتائیے. یہ اب میں آپ کو ابن کثیر سے اس کا شان نزول بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ بتائیے. ٹھیک ہے. جب محمد نے کہا لا الہ الا اللہ کہہ دو، تو اس پر آپ سب نے انکار کر دیا اور ناک بو چڑھائی. یہ دیکھ کے ابو طالب کے نے کہا پیارے بھتیجے کو کوئی اور بات کہہ دو، تمہاری قوم کے سرداروں کو اسکرین کوئی نہیں بات. دکھ رہی ایڈم، او اسکرین سوری، شیئر کر دو. سوری 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 کوئی سوری. بات نہیں. نہیں، اب دیکھ گئی سر. اوکے. مجھے دکھ رہی ہے بالکل. آپ نے فرمایا چچا جان آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں، میں اللہ کی قسم مجھے ایک کلمے کی دھن ہے، اگر یہ سورج کو لا کے میرے ہاتھ میں بھی رکھ دیں تب بھی میں کوئی اور کلمہ نہیں کہوں گا. یہ سن کے وہ لوگ بگڑے اور کہنے لگے بس ہم کہہ دیتے ہیں یا تو آپ ہمارے معبودوں کو گالیاں دینے سے رک جائیں، ورنہ ہم بھی آپ کو اور آپ کے معبودوں کو گالیاں دیں گے. اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت اتاری. ناؤ کیا محمد ان کے معبودوں کو گالی دے رہے تھے کہ نہیں؟ آپ ہمارے معبودوں کو گالی دینے سے رک جائیں، رک جائیں. ورنہ ہم تو بھی obviously آپ کو اور آپ کے معبودوں کو گالی دیں گے. اس پر رب العالمین نے آیت اتاری. اس پر رب العالمین نے آیت اتاری. بالکل. محمد اب صاحب حضور کو صلی ہی اللہ گالی علیہ دے رہے تھے نا، محمد صاحب ہی گالی دے رہے تھے، کوئی اور نہیں دے رہا تھا. دیکھیے گالی دے رہے تھے نا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ بچائے. قرآن میں ایک آیت ہے، نہیں پہلے ابھی اس چیز جیسے پہ آ جائے، پہلے باقی ابھی آیتیں ابھی دیکھیں گے. ابھی ابھی باقی دیکھیے آیتیں بالکل یہ دیکھیں جو گے، لیکن پہلے بالکل اس بالکل بات کو ہم کنفرم کرتے ہیں جیسے کہ دیکھیے آپ نے کہا تھا آپ نعوذ باللہ محمد گالی نہیں دے رہے تھے. آپ نے اس آیت کو پڑھ کے کیسے کہہ دیا کہ محمد گالی دے رہے تھے؟ میں نے آپ کو کہا تھا میں نے آپ کو دکھا دیتا ہوں. ہیلو، ہاں بولیے. جی آپ کو پتہ لگ گئی نا کہ اب آپ کو یہ تو کنفرم ہو گیا نا کہ محمد گالی دے رہے تھے. ہاتھ میں رکھ دیں تب بھی میں کوئی اور کلمہ نہیں کہوں گا. یہ سن کر وہ لوگ اور بگڑ گئے اور کہنے لگے بس ہم کہہ دیتے ہیں کہ یا تو آپ ہمارے معبودوں کو گالی دینے سے رک جائیں. اچھا اب یہ تو شان نزول ہے نا، اگر اس کو ہم شروع سے اب پڑھیں، اب یہ تو اب شان اب نزول ہے میں نا، اگر ہم اس کو شروع سے پڑھیں تفسیر کہاں سے آتی ہے؟ سودا بازی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اور آپ کے ماننے والوں کو، دیکھیے جب نبی گالی دے گا تو پھر اس کو ماننے والے بھی گالی دیں گے، دونوں ہی دیں گے نا. مشرکین کے معبودوں کو گالیاں دینے سے منع فرما رہا ہے. منع کیوں فرمائے گا؟ اگر وہ دے رہے تھے تو منع فرمائے گا نا. اگر محمد اور اس کے ساتھی گالیاں نہ دے رہے ہوتے تو اللہ گالی دینے سے منع کیوں کرتا؟ سمپل سی اچھا بات ہے. تو اللہ مجھے اپنے ایک بات نبی کو بتائیے نا. اور آپ کے ماننے والوں کو مشرکین کے معبودوں کو گالیاں دینے سے منع فرماتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ہو رہی ہے. اچھا جی سر. اب مجھے ایک بات بتائیے. قرآن میں ایک آیت ہے والذین هم عن اللغو معرضون، کہ جو جی ایمان والے ہوتے ہیں نا وہ لغوا باتوں سے پرہیز کرتے ہیں. تو اس آیت کے بارے میں آپ اس کا شان نزول بھی پڑھیے نا. یہ کیا مطلب یہ آیت ٹھیک کیوں ہے، ہے پھر قرآن میں؟ لغوا باتوں میں اور گالی دینے میں کیا فرق ہے؟ لغوا باتوں میں اور گالی مطلب یہ جو گالی کا ترجمہ ہے نا، گالی کا ترجمہ نہیں، لغوا جو ہوتا ہے وہ دیکھیے نا. سیکشل بات کو آپ نے کہتے ہیں. کہا نا لغوا بیکار فضول باتیں. ہاں جی. ٹھیک ہے، لغوا. یہ جو دیکھیے ترجمہ ہے نا، ترجمہ یہ اردو کا ترجمہ کس نے کیا ہے؟ جس نے بھی کیا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جو مرضی ترجمہ لے لیں. نہیں گالی لغوا سے کا مطلب گالی نہیں ہے نا. مثال کے طور پر ایک حدیث ہے لات اور عزا کے بارے میں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطلب ان کو انہوں نے کہا حدیث میں تھا کہ آتا ہے جاؤ لات کی چو کو اور چاٹو. نہیں، لات اور عزا کی مطلب ان کی شرم گاہوں کو اپنی منہ میں رکھو. چوت کو، تو وہ تو شرم گاہ کی ہاں بات نہیں ہو رہی، چوت کی بات ہو رہی ہے. نہیں، اب ہم تو ایسی زبان استعمال نہیں کریں گے نا نہیں، جو غلط جب چیز ہے. آپ کے ابو بکر کو، ایک سیکنڈ، اگر ہم دیکھیے عربی میں نہیں پڑھیں، اگر ہم دیکھیے عربی میں اگر پڑھیں، اگر 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 ہاں دیکھیے اگر ہم عربی میں پڑھیں، سنیے نا سر ایک سیکنڈ، پہلے سر ایک میری سیکنڈ، بات سنیے نا. رکے اس ایک لائیو سیکنڈ. سٹریم میں ہو سکتا ہے عورتیں بھی ہوں.
ہو نہیں، سکتا ایک ہے وہ بھی سن رہے ہو, ایک تو سیکنڈ ہم ایسے الفاظ کا چناؤ کیوں کریں گے کہ مطلب ایک کسی سیکنڈ جی کو ایک سیکنڈ جنید صاحب رکیں. کیا ابو بکر کو شرم آئی تھی اس بات کو کہتے ہوئے جب انہوں نے عربی میں ایکسپلیسٹلی چو کا ورڈ کہا ہے؟ المسس بالذرات اللات, جب انہوں نے عربی کے اندر ایکسپلیسٹلی چو کا لفظ کہا ہے اور ان کو شرم نہیں آئی کہ یہ خواتین بھی سن رہی ہوں گی, مسلمان بھی سنیں گی اور نان مسلم خواتین بھی سنیں گی, ان ٹھیک, کو تو شرم نہیں آئی, تو مجھے کیوں آئے؟ وہ فرشتے تھے کیا؟ انسان تھے نا, لیکن تو محمد نے انسان کیا سے کہا تھا؟ نہیں نہیں, یہ پہلے میرے میری, صحابی جو ہیں چاروں, اچھا یہ یہ اچھا یہ ٹھیک, یہ 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 اشرا مبشرہ میں ہے کہ نہیں ابو بکر؟ ہاں ہے, اشرا مبشرہ میں ہے. یہ اشرا مبشرہ والا صحابی کہہ رہا ہے اس کو شرم نہیں اشرا, آئی. ٹھیک ہے, اشرا مبشرہ والا صحابی ہے, کیا اشرا مبشرہ والے صحابی سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ اگر غلطی ہو بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو آپ کا خیال ہے کہ ابو بکر نے تو غلطی کی تھی؟ ہم اس مطلب اس سے مطلب اگر کسی سے نہیں مطلب اگر پہلی تو نہیں, پہلے بتا دیں انہوں نے جنید غلطی کی تھی. غلطی تو سنیے, دیکھیے پہلے غلطی تو فرشتے سے ہو ہی نہیں سکتی, غلطی بھائی انسان سے ہی ہوتی ہے. بالکل, تو کیا ابو بکر نے غلطی کی تھی؟ تو پھر یہ, ہاں میں یہ غلطی مانتا تھی ہوں. ابو بکر کی, پرفیکٹ. مجھے بتائیے کہ ابو بکر نے اس غلطی کے لیے معافی کہاں مانگی حدیث نے؟ نہیں, اس جی سے پہلے ایڈم جی اس سے پہلے اگر یہ مان چکے ہیں کہ ابو بکر سے غلطی ہوئی تھی, وہاں رسول اللہ موجود تھے, انہوں نے اس پہ ٹوکا کیوں نہیں؟ اگر رسول اللہ کے سامنے کوئی کام ہو رہا ہو اور اگر وہ نہ ٹوکے, اس کا مطلب رسول اللہ بھی اس بات سے متفق ہے. ان سے دیکھو پوچھ حضور لو صلی کہ اللہ وہ علیہ وسلم رسول اللہ نے کہا ان کو ٹوکا اور منع کیا. آپ پوچھیں حضور صلی بالکل, اللہ علیہ وسلم آپ کا خود, سوال پہنچتا ہے ان تک پلیز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے کچھ نہیں کہتے تھے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تھی نا تب وہ کچھ کہتے تھے. دیکھیے اب یہ آپ مسئلہ صلی اللہ نہیں علیہ ہے, وسلم کو مسئلہ نہیں پتا تھا کہ کسی کی چو کے بارے میں بات کرنا برا ہوتا ہے, غلط بات ہے؟ جی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ کسی کی چو کے بارے میں بات کرنا غلط بات ہے؟ تو آپ نے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ نہیں کہا. ایگزیکٹلی اس حدیث کے اندر کوئی نہیں ہے, اور کوئی اور ریفرنس بھی نہیں ہے میرے پاس سیاستہ کے اندر کہ جو بتائے کہ کیا انہوں نے ابو بکر کو بعد میں منع کیا ہو کہ بھائی تو نے ایسی گندی گالی کیوں نکالی, ایسے الفاظات کیوں یوز کیے, تو کسی کے خداؤں کی چو کے بارے میں بات کیوں کر رہا ہے؟ تو اس سے آپ اب کے پاس پروف ہے؟ کیا اگر آپ ہوتا کے ہے؟ پاس ہے تو مجھے دے دیں, اس سے مجھے کوئی مسئلہ پروف نہیں ہوتا ہے ہے. کہ رسول اللہ بھی اس بات سے متفق تھے. آدم بھائی دیکھو میں سٹریم میں مطلب آیا ہوں نا, مطلب ایک تو ہوتا ہے کہ جی جی انسان ذہنی طور پریپیئر ہو. دیکھیے میں ابھی آپ سے کوئی سوال کروں گا کسی کے سر متعلق, کوئی سوال مجھے آپ سے مسئلہ کروں گا, نہیں ہے, 100% یہ نہیں پتا ہے کہ پھر آپ کو اس کا جواب پتا ہوگا, آپ کو بھی کوئی بات بک نہیں, دیکھنی پڑے گی. نہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں, میں کھول آپ دوں گا. سمجھ رہے ہیں نا میری بات, مطلب میں آپ سے کوئی ایسا سوال ابھی کروں گا, یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی بات ہر وقت ہر انسان کے ذہن میں ہو. آپ کو بھی سر پتا کہ بھائی مجھے پتا نہیں ہے, میں ریفرنس دیکھتا ہوں, میں بک دیکھتا ہوں. اب میں نے یہ سنا ہے, میں نے خود بھی پڑھا ہے, لیکن اب ذہنی طور پر میں اس بات کے لیے پریپیئر نہیں تھا. میں اسٹریم میں اس لیے آیا تھا کہ میں ساحل بھائی سے پوچھوں کہ آپ کو اسلام کے بارے میں کیا کیا مطلب مسکنسپشن تھے وہ ٹھیک جس ہے, کی وجہ نہیں سے آپ نے ساحل بھائی کو آپ اسلام چھوڑ دیا. اب ایک اس تو سے دیکھیے یہ تو چھوٹی سی باتیں ہیں نا, مطلب اس بھائی سے ریلیکس ہو اسلام جائیں, مطلب جی بھائی ریلیکس ہو بولیے جائیں, بولیے. بھائی ریلیکس ہو جائیں. یہ بات میں نے آپ کے کانٹیکٹ سے شروع کی تھی, جو جی آپ نے کانٹیکٹ دیا تھا, اور وہ کانٹیکٹ آپ نے دیا تھا کہ ہم محمد کو غلط کیوں کہتے ہیں. میں وہاں سے آپ کے ساتھ شروع ہوا, اور آپ اس حدیث پہ خود گئے ہیں, میں نہیں گیا. دیکھیں میں یہ حدیث نہیں لے کے آیا, اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں. اگر آپ کوئی حدیث لے کے آتے ہیں میرے پاس, بتاتے خود اپنے پاس سے, اور پھر آپ اس حدیث کے اوپر ایک حجت دیتے ہیں, آپ نے حجت دی ہے, یہاں پہ حجت تمام کرنے کی کوشش کی ہے کہ ابو بکر سے یہ غلطی ہوئی تھی, اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس کوئی ریفرنس ہونا چاہیے کہ اس غلطی کے سزا انہوں نے بھگتی یا اس غلطی کا انہوں نے معافی مانگا, ورنہ عشرہ مبشرہ کیوں ہیں وہ, ورنہ ان کی ٹھیک. جنت کیوں لکھی گئی ہے؟ کیا ان کے ہر گناہ کو اللہ نے بلا وجہ ہی معاف کر دیا بغیر مغفرت کے؟ کیوں بھائی, کیوں کیوں آپ کو why؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو مطلب اسلام کے بارے میں نا مطلب الگ سے مطلب یقین, مطلب اصل میں یہ یقین کی بہرحال وہ الگ چیز ہے. سر مطلب میرے پاس یقین قرآن میں کامل ہے, قرآن میں میرے پاس قرآن میں یقین قرآن میں کامل ہے جنید قرآن بھائی, میرے سنیے پاس سنیے یقین کامل ہے کہ سنیے اسلام ایک ادھرمی ہے. جی اب سنیے, جی ابو بکر نے ایسی بات کہی, ٹھیک ہے, جی تو قرآن میں ابھی آپ نے کہا کہ ایک آیت ہے, یہی کہا نا آپ نے کہ اللہ کہتا ہے میں نے کہ آپ کو دکھا دی, مطلب میں نے آپ کو دکھا دی نا, ہوں. تو اب اس ٹائم میں کیا ہوں؟
کیا مطلب اس ٹائم آپ کے میں آپ نان انسان ہیں, مسلم ہر ٹائم ہی آپ انسان ہیں, نہیں ہر نہیں ٹائم ہی نہیں آپ نہیں انسان نہیں ہیں. انسان تو میں ہوں, میں اس ٹائم مسلم ہوں یا نان مسلم ہوں؟ یہ تو آپ جانتے ہیں, نہیں میں ہوں نا آپ کلیم مسلم کر رہے ہیں کہ آپ الحمدللہ. مسلمان ہیں, میں آپ کلیم الحمدللہ کر اپنے رہے آپ ہیں, کو نہیں میں آپ کلیم الحمدللہ کر رہے مسلمان ہوں. ہیں, اوکے. میں مسلمان ہوں نا الحمدللہ. اب مجھے بتائیے, آپ ماشاءاللہ جانے والے بھی, آپ قرآن بھی دکھا رہے ہیں, حدیث بھی دکھا رہے ہیں, شان نزول بھی دکھا رہے ہیں, عربی بھی عبارتیں بھی پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. اب مجھے یہ بتائیے آپ, یہ اگر میں کسی عام مطلب اسٹوڈیو میں جتنے بھی بندے ہیں نا, کسی سے بھی یہ سوال پوچھوں گا نا, وہ تو بالکل آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر یس والقدر یس, خیرہ مانا و مانا شرہ مانا, من کوئی اللہ. مسئلہ نہیں, ٹھیک ہے, بالکل بالکل کوئی مسئلہ کتابوں پر جی. ایمان. اب مجھے بتائیے, قرآن میں لگ بھگ 6600 آلموسٹ 6654 آیت ہیں لگ بھگ, وہ تو جی تکا بالکل, ہے, 6000 ٹھیک ہے یار, 6650. ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بات بتائیے کہ ان آیتوں میں سے ایک آیت کو اگر کوئی مسلمان نہ مانے تو کیا وہ اسلام میں رہتا ہے؟ نہیں. اب آپ نے ابھی آیت بتائی کہ قرآن میں ایسے لکھا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ تم دوسروں کے خداؤں کو مطلب ان کے خداؤں کو بلا مت کہو, گالی مت دو. ٹھیک ہے, تو بدلے میں یہ تمہارے. اگر میں اب اس آیت پر عمل نہیں کروں گا, تو میں پریزنٹ میں اس ٹائم مسلم ہوں نا, میرے لیے یہ آیت ہے, تو اگر میں اس بالکل آیت کو مطلب اس آیت پر عمل نہ کروں یا اس آیت کو مانوں نا, تو کیا میں مسلمان ہوں؟ بالکل نہیں. بس مسئلہ ختم. دیکھیے قرآن جو ہے نا, قرآن نازل, نہیں نہیں, ایک قرآن سیکنڈ, یہاں پہ مسئلہ ختم نہیں ہوا نا, سنیے ایک سیکنڈ قرآن جی, کن کے دور میں, ایک سیکنڈ, دیکھیے قرآن, یہاں پہ آپ مسئلہ یہ ختم نہیں سمجھیے, ہوا. نہیں اس کے بعد آپ آرام سے بات کیجیے گا. مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کن کے دور میں نازل ہوا اور کن پر نازل ہوا. وہ جو بہترین. صحابہ ہے نا, صحابہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر اس دنیا میں کوئی عظیم جماعت ہے نا, وہ صحابہ کی جماعت تھی, ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ان کے دور میں قرآن نازل ہوا. دیکھیے مثال کے طور پر شراب پینا کیا ہے؟ اگر آپ یہ حرام. چیزیں نوٹس کرتے, شاباش, اگر آپ یہ چیزیں نوٹس کرتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم لات اور عزا کی شرم گاہوں کو اپنی منہ میں ڈالو, یا چو کو آپ کہتے ہیں اللہ معاف کرے, چو کو منہ میں ڈالو, یہ چیزیں آپ نوٹس کرتے ہیں, تو آپ یہ چیزیں نوٹس کیوں نہیں کر رہے ہیں کہ یہ خوبیاں آپ کیوں نہیں بیان کر رہے ہیں کہ عرب میں کیا کیا رواج تھا, وہاں کے لوگ کتنے جاہل تھے, وہ عورتوں کے ساتھ کیا کرتے تھے, لڑکیوں کے ساتھ کیا کرتے تھے, ننگا کیا کرتے تھے, مردار کھاتے تھے, کہ اسلام آنے کے بعد جو جاہل انسان تھے نا, کیا مطلب جب انہوں نے اسلام ایکسپٹ کیا, کیا وہ پھر ساری عمر ایسے ہی جاہل رہے؟ کیا انہوں نے ظلم کیا, کیا بالکل انہوں نے ریپ کیا, کیا انہوں نے بالکل بلاತ್ಕಾರ کیا, بالکل کیا, کیا انہوں نے بالکل چوری کیا, کی, کیا انہوں نے بالکل کیا, غریبوں کا بالکل کیا, حق کھایا؟ بالکل کیا, مثلا بالکل کیا, بالکل کیا, بالکل کیا, بالکل کیا. مثلا اوکے, بتائیے. تھینک یو سو ویری مچ. اچھا, پہلی بات تو تھوڑا سا ریوائنڈ کر لیتے ہیں, کیونکہ آپ دیکھیں میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یار اپنا ایک پوائنٹ رکھ کے نا پھر پاز کیا کریں, ملٹیپل پوائنٹس اوپن نہ کیا کریں, ٹھیک ہے. آپ دیکھیں آپ نے جب وہ پوائنٹ ختم کیا تھا, میں بولنے لگا تھا, آپ نے بولنے نہیں دیا, اور آپ آگے اور آپ نے 4 اور کیننز میرے ہاتھ میں کر دی, ٹھیک ہے. لائک سیریسلی اسپیکنگ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ایک پوائنٹ جب ختم کرتے ہیں پھر پاز لیا کریں, ورنہ ابھی دیکھیں میرے پاس میرے آرسنل میں اس وقت آپ نے 4 گولیاں دے دی ہیں مجھے جو میں آپ کو مار سکتا ہوں, ٹھیک ہے. اچھا, پہلی بات یہ آ گئی کہ یہ جو آپ کی آیت ہے نا کہ ان کے بتوں کو برا برا نہ کہیں, یہ آ رہی ہے آپ کے پاس مکہ کے اندر, جی, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس مدینہ میں بہت ساری اور آیتیں آئی ہیں جو کہ ایک حساب سے اس کے اپوزٹ چلتی ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, پھر آپ کے مسلمان آتے ہیں جو کہ تفاسیر لکھتے ہیں, جی, ٹھیک ہے. اور مفسرین جب وہ بالکل. تفاسیر لکھتے ہیں تو وہ دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ ان سے اپوزٹ گئے, ٹھیک ہے. اچھا, اب اگر آپ ایک کرسچن سے پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی تمہارے خدا کو, جس کو تم خدا مانتے ہو, اس کو کہے وہ خدا نہیں ہے, تو وہ کہیں گے یار یہ بلاسفیمی ہے, یہ ہمارے لیے گالی کے مترادف ہے. جی, اسلام بالکل. نے سب سے پہلے کرسچنز کے خدا کو برا بلا کہہ دیا کہ وہ خدا ہے ہی نہیں, تم تو جھوٹ بولتے ہو, اچھا, ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا کیا آپ نے, ان کے خدا کو ایک جاہل نہ مرد ثابت کر دیا. کسے؟ کہ جناب جب شہادت کا موقع آیا تو اس نے شہادت بھی نہیں لی, اور اللہ کی طرف سے وہ اٹھا کے اوپر بھاگ گیا. کاورڈ,
پھر آپ نے ان کے خداؤں کو کاوڑ بھی بنا دیا, ٹھیک ہے. پھر آپ نے کہا ہم تمہاری انجیل پہ بھی ایمان لاتے ہیں, لیکن اس انجیل پہ ایمان بھی نہیں لاتے. جس انجیل کی آپ بات کرتے ہیں وہ انجیل کسی مسلمان کے پاس ہے ہی نہیں, کوئی دکھا ہی نہیں سکتا کہ اللہ والی انجیل کہاں ہے. تو لہٰذا آپ ایمان نہیں لاتے, آپ صرف اور صرف بلیو کرتے ہیں اندھ وشواسی کے اوپر کہ اللہ نے کہہ دیا ہم انجیل پہ ایمان لائے. انجیل آئے نہیں آپ کے پاس, کس پہ ایمان لائے ہیں؟ ایک لفظ پہ ایمان لائے ہیں آپ. اچھا ٹھیک ہے, ابھی جو آپ نے سورت آیت دی تھی مجھے, جو پڑھی تھی کہ ہم ایمان لاتے ہیں آمنا باللہ و رسولہ و کتبہ, ٹھیک ہے, یہ صرف ایک لفظ ہے. آپ لفظوں پہ ایمان لاتے ہیں, آپ توریت لفظ پہ ایمان لاتے ہیں, توریت پہ ایمان نہیں لاتے. آپ انجیل لفظ پہ ایمان لاتے ہیں, انجیل پہ ایمان نہیں لاتے. آپ زبور لفظ پہ ایمان لاتے ہیں, زبور پہ ایمان نہیں لاتے. ورنہ اگر آپ ان کے اوپر ایمان لاتے ہیں تو مجھے توریت, زبور اور انجیل دکھا دیں کس ولی پہ آپ ایمان لاتے ہیں, میں آپ کے ساتھ اس کے اوپر بات کر لوں گا. ورنہ آپ صرف لفظوں پہ ایمان لاتے ہیں. چلیں, اب یہ بات ہو گئی ساری سائڈ کے اوپر. اب آپ نے دوسرا بات کھولا کہ وہ لوگ تو بڑے برے تھے, کیا ہم نے لڑکیوں کا ریپ کیا, کیا اسلام آنے کے بعد لڑکیوں کو زد و کیب کیا گیا, کیا لڑکیوں کے ساتھ برا بھلا کیا گیا؟ جی سر بالکل کیا گیا. ملکل ایمان کسے کہتے ہیں آپ؟ جن کو آپ پکڑتے ہیں اور سلیو بناتے ہیں اور پھر آپ ان کے ساتھ کلی طور کے اوپر زنا کرتے ہیں, کیونکہ ملکل ایمان کے ساتھ آپ شادی نہیں کرتے. اس زنا کو اللہ نے حلال کرا دیا ہوا ہے, لہٰذا چونکہ وہ حلال ہے تو آپ اس کو برا سمجھتے ہی نہیں ہیں. اسلامک مورالٹیز اللہ کے اسٹیٹمنٹس کے اوپر بنتی ہیں. آپ ان کے ساتھ زنا کرتے ہیں, بلکہ میں تو کہوں گا آپ ان کے ساتھ زنا بالجبر کرتے ہیں, کیونکہ کوئی بھی لڑکی جو غلام بنی, جس کے خاوند کو, باپ کو آپ نے ابھی کے ابھی مارا ہے, وہ کبھی بھی اپنا جسم آپ کو ابھی کے ابھی نہیں دے دے گی فوراً, ٹھیک ہے. اور غلام لڑکی کے اوپر آپ نے 3 پیریڈز کا ویٹ بھی نہیں کرنا, سنگل پیریڈ کا ویٹ کرنا ہے میکسیمم. ایک دفعہ خون آ گیا بس آپ نے یہ ویٹ کرنا ہے, وہ چاہے اسے 5 دنوں بعد آ جائے, وہ چاہے اسے 10 دنوں بعد آ جائے. اس کو ایک دفعہ خون آنا شروع ہوا, آپ اس کے ساتھ آپ ڈنگی ڈنگی فرما سکتے ہیں, سیکس سلیو, اور آپ نے سیکس سلیوری شروع کر دی. تو آپ مجھے کہتے ہیں غلامہ قدیمیہ کے لوگ, سو کال زمانہ جاہلیہ کے لوگ یہ کام کرتے تھے, سر آپ بھی وہی کرتے ہیں. واٹ از دا ڈفرنس؟ جی سر, کسی ایک ٹاپک کو میں پک کیجیے گا تاکہ ہم اس پہ بات کریں, ملٹیپل ٹاپکس پہ آنسر نہ دیجیے گا تاکہ ہم سنگل ٹاپک کے اوپر بات کر سکیں. اب میں یار کیونکہ آپ اب نے میں 4 ٹاپک بات کھولے تھے کروں. تو میں نے چاروں کے اوپر جواب دیا ہے. ہاں جی, میں اب آپ کو یہ بول رہا ہوں, ان میں سے جس کے اوپر جواب دینے تھے کسی ایک کو پکڑیے گا پلیز, ساروں کو نہ پکڑیے گا. آپ نے ابھی کہا, سب سے پہلے آپ نے ابھی کہا تھا اس کے بارے میں, کیا کہا تھا ذہن سے ہی چلا گیا. ابھی آپ نے اسی اس کے لیے میں بارے نے میں آپ کو کہا تھا بولا نا تھا, جو میں جب میں بتاؤں, اسی وجہ سے میں نے آپ کو جب پہلی دفعہ ٹوکا تھا نا, وہ اس وجہ سے ٹوکا تھا کہ صاحب یہاں رک جائیں, آپ نیا ٹاپک کھول رہے ہیں, اسی وجہ سے روکا تھا. جی, آپ نے جو پہلا کہا تھا نا کہ مطلب قرآن میں انجیل پر کتابوں کی ایمان بات ہے, کرنا چاہتے ہیں, تورات اوکے پر کتابوں کی انجیل, بات, اوکے بالکل کتابوں کی کتاب بات کریں, کتاب اب کتاب اور آگے نہ جائیے گا اس سے. تو جی, آپ نے کہا تو آپ نے کہا یار مجھے ایسی میں ہو رہا ہوں کیا, مطلب اسلام کے بارے میں کیا کیا یہ مطلب, بہرحال کوئی مسئلہ نہیں, تو آپ آپ نے کتابوں کہا کی, کیا آپ کے پاس انجیل ہے؟ تو آپ نے کہا, آپ نے یہ آیت کہی کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ تم نے 4 کتابوں کا ذکر ہے نا قرآن میں, تورات, انجیل, زبور اور قرآن مجید, جی تو ان پر ہم ایمان لاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جی, عمل کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ عمل اس دور میں کس پر, مطلب آپ کو مسئلہ دیکھیے, مسئلہ کیا ہے اصل میں, نہیں آپ مسئلہ مطلب نہیں, تھوڑا مسئلہ نہیں, کیا میرا جو کوشچن تھا موسیٰ اس علیہ ٹائم کے السلام اوپر, موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے, ہم ایمان لاتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں, ہم ایمان لاتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام پر. داؤد علیہ السلام پیغمبر ہیں, ہم ایمان لاتے ایک ہیں سیکنڈ داؤد علیہ بھائی, السلام پر. ایک اور سیکنڈ بھائی, ختم نبوت جو ہے نا, ختم نبوت جس کو ہاں محمد رسول اللہ ایک صلی اللہ علیہ سیکنڈ, وسلم کے آخری پیغمبر ہے نا, ان پر. اب آپ کہتے ہیں کہ وہ لفظی ہیں, تو آپ یہ آیت کوٹ کیوں نہیں کرتے کہ قرآن میں جو یہ آیتیں بھی ہیں کہ جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے, ان پر اللہ کی لعنت, ٹھیک ہے بالکل کریں تو لعنت, کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ آیتیں کہاں گئی وہ. ہاں نہیں نہیں, اور ایک سیکنڈ رکے, قرآن رکے واحد, دیکھیے رکے قرآن دنیا رکے کی قرآن. رکے رکے, آگے نہیں چلیں, آگے نہیں چلیں, بالکل باری باری. قرآن مسلمانوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا کہ نہیں؟ قرآن اللہ نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے یا مسلمانوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے؟
वही नाजिल होती थी तो सहाबा लिखते थे। एक सेकंड जी, एक सेकंड। कुरान इंसानों ने अपने हाथ से लिखा है या अल्लाह ने अपने हाथ से लिखा है? वही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भाई नाजिल वही होती थी। बैकग्राउंड है, वही बैकग्राउंड है। आपकी कुरान की आयत ये नहीं कुछ कह रही, वो कह रही है ये लोग अपने हाथों से किताब लेते हैं और कहते हैं कि अल्लाह का कलाम है। कुरान भी इंसानों ने अपने हाथों से लिखा और कह रहे हैं कि अल्लाह का कलाम है, वही के जरिए आया। व्हाट्स द किसके डिफरेंस? सामने लिखते थे? बिल्कुल, किसके सामने लिखते थे वो कुरान? किसके सामने लिखते थे कुरान? किसके सामने लिखते थे? किसके सामने लिखते थे? मोहम्मद के सामने। तो मोहम्मद आयत पढ़ा किस लिखा पर था? नाजिल होती नहीं, थी? मोहम्मद पढ़ा आप लिखा था। पहले आप पहले सुनिए ना, किसके सामने एक लिखते थे वो कुरान? एक सेकंड जी, एक सेकंड। पहले बताएं, मोहम्मद पढ़ा लिखा था? ना, उम्मी। उम्मी था, ठीक है, डन। जी। जब वो कहता है कि यार ये लिख दो, तो उसको कैसे पता लगेगा कि वही लिखा है उसने जो उसने बोला है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही नाजिल होती थी, आप याद यार करते थे, वही गई सहाबा को भाड़ में। लिखवाते थे, मैं कह रहा हूं, वही जब वही सुहाबा ने सहाबा लिखा, वापस सुनाते थे। जब सुहाबा ने लिखा, ठीक है, हम्म, मोहम्मद को कैसे पता लगेगा ये उसने वो लिखा है जो मैंने लिखवाया? जी। कैसे पता लगेगा सुहाबा ने वही लिखा है जो मोहम्मद ने लिखवाया है, अगर मोहम्मद खुद एक अनपढ़ था? ठीक, तो जी बोले। मतलब ठीक है, ठीक है, अनपढ़, लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तो याददाश्त का क्या? आप नहीं बोले। नहीं भाई, याददाश्त वो का क्या? पढ़ के कैसे वेरीफाई करेगा कि ये वही है? पढ़ के, ये तो कॉमन सेंस की बात है ना यार। आप देखो, हैं? मुझे इंग्लिश नहीं आती, ठीक है, अभी आप मुझे आप कोई इंग्लिश पढ़ इंग्लिश में सकते हो? वर्ड नहीं, आप इंग्लिश पढ़ पढ़ सकते हो? सकता हूँ, आराम से पढ़ पढ़ सकते हो सकता ना? हूँ मैं। तो इसका हाँ, मतलब है बोल कि नहीं सकता। आप पढ़ना जानते हो इंग्लिश। मोहम्मद अनपढ़ था, पढ़ना लिखना नहीं जानता था, आपने बोला ये बात। अगर वो बिल्कुल पढ़ना बिल्कुल। नहीं जानता था तो हाउ डिड ही नो कि जो उसने लिखवाया वो वही लिखा है? आप पहले सुनोगे मेरी बात? जी सर, सुना तो है मैंने आपकी बात। मैं यही कह रहा हूँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती थी। हम्म, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद करते थे, सहाबा से लिखवाते थे, फिर सहाबा सुनाते थे। वो कहते थे उनसे कि यही है, बिल्कुल यही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कुरान के हाफिज थे ना। अच्छा ठीक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुरान, ठीक है, आप ये कहते हैं ना, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुरान नाजिल हुआ कि उनके बाद नाजिल हुआ? यार एक सेकंड, पहले तो बात, पहले हम एक एक बात को यार आगे आप चलेंगे बाद में। अजीब सी बातें करते हो यार, नहीं, ये बच्चों क्या की भी समझ में आएगा। मोहम्मद ये मोहम्मद मोहम्मद यार सल्लल्लाहु अलैहि एक वसल्लम उम्मी सेकंड थे, भाई, ये उनका मौजज़ा था। मौजूदा दुनिया हो की जो कोई भी, मर्जी हो। अच्छा मुझे किसी भी धर्म का कोई भी बंदा ओ दिखाओ ना भाई जिसको सबर, पूरी ओ अपने धर्म भाई की किताब सबर, याद हो। ओ भाई सबर। मोहम्मद जो है वो आपके मुताबिक उम्मी था। अब मुझे जी, बताइए मेरे उसे मुताबिक कैसे नहीं पता था, लगेगा? कुरान के मुताबिक उम्मी था। ठीक है जी, ठीक है, कोई मसला नहीं है। मुझे बताइए उसे कैसे पता लगेगा जो उसने लिखवाया है वो सही लिखा है उसने? हम्म। वो कैसे देखेगा कि जो उसने लिखवाया है वो सही लिखा है? तो सहाबा क्या थे? क्या थे? जो कातिबे वही थे ना, कातिबे वही थे, हम्म। तो वो क्या थे? अगर मैं आपको दिखाऊं कि आपके सहाबी, आप जी। हजरत इब्ने अब्बास को जानते हैं? हाँ, इब्ने अब्बास रदियल्लाहु, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा। चाचा हैं, बेहतरीन। हम्म, आपको कुरान की एक आयत दिखाता हूँ, जी। कुरान की एक आयत दिखाता हूँ। देखिए ये यार, आप आयत है। वो यार आयतें क्यों सबर, नहीं ओ बता रहे सबर, कि ओ कुरान सबर, में अल्लाह ताला सबर। कहता है कि मतलब अरे इस ये भाई मैं, कुरान हमने नाजिल किया, हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। नहीं अल्लाह छोटा ने ये सा नहीं कहा, 10 साल अल्लाह का। ने ये नहीं कहा, अल्लाह ने ये नहीं कहा। झूठ बोल रहे हैं आप, कहीं क्या नहीं कहा। नहीं? ये आप जो क्या बोल रहे नहीं हैं अल्लाह कहा? ने ये नहीं कहा। ये सर, ये जरा पढ़िएगा आयत आपके सामने। वलो अन्ना वलो अन्ना कुरआनन सुय्यरन बिहिल जिबाल औ क़तअन बिही अल अर्द औ बिही ऊंची पढ़ लें थोड़ा सा। जमिया अफला यहसिन जमीयन, लल्लज़ीना जमीयन, आमनु। जमीयन के बाद ये दो लफ्ज क्या है, ये पढ़ दें तरफ से। जमीयन के बाद दो लफ्ज जम, पढ़ दें। जमियन इसके बाद अफलम अगले दो लफ्ज। अफलम अफलम यासी अफलम यही यासी आसी, लल्लज़ीना यही आमनु दो या अन। हैं। आगे नहीं पढ़ना। हम्म, अफलम यही आसी, दो या हैं। अच्छा, ठीक ठीक अफलम यही ठीक। आसी, अफलम ठीक है, ययसी बेहतरीन, बस अल्लज़ीना आमनु काफी 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 अल्लौ यशा काफी काफी। अल्लाहु अरे भाई काफी लहदन नास है, जमिया। जी जी। काफी है, ऐसे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आप बताए इब्ने अब्बास जी इसके बारे में क्या कहते हैं? ये पूरी चेन ऑफ नरेशन बता रहे हैं। काला सना अल कासिम, काला सना यजीद अन जरीर बिन हाजम अन अजुबैर बिन हारिस औ या अली बिन हकीम अन अकरमा अन इब्ने अब्बास अन्नहु काना युकरहा अफलम यतबय्यनी अल्लज़ीना आमनु
بیکاز ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ قال كتب افلم ییسی جو ہے میں وہ نہیں پڑھتا تھا، میں پڑھتا تھا افلم یتبینی، اور ان کے مطابق کالا ابن عباس کتب الکاتب الآخر ہوا ناس، وہ نیند میں تھا، کاتب قرآن نیندر میں تھا، اس کو یہی یتبینی لکھنا تھا، اس نے لکھ دیا یہی ایسی. کاتب قرآن جو ہے وہ نیند میں تھا، میں اسے یسی نہیں پڑھوں گا، میں اس کو یتبینی پڑھوں گا، کیونکہ کاتب قرآن جو ہے وہ نیند میں تھا. اچھا مجھے بتائیں، اگر محمد ان پڑھ نہ ہوتا، پڑھنا لکھنا جانتا ہوتا، تو کیا وہ نہ دیکھ لیتا کہ قرآن کے اندر اس آیت میں افلم یتبینی ہونا چاہیے، افلم یسی نہیں ہونا چاہیے؟ اب اس ٹائم کیا ہے قرآن میں؟ افلم یسی جو آپ نے پڑھا ہے ابھی، میں نے آپ کو پہلے اوپر قرآن کی آیت پڑھائی ہے، آپ نے ابھی پڑھا افلم یسی. افلم وہ صحیح ہے، وہ صحیح والا ہے کہ وہ یہ غلط والا ہے؟ آپ کے ابن عباس کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے، کاتب قرآن سو رہا ارے تھا، ابن عباس نیندر میں ہے نا، تھا، ایک پہلے ہوا میری بات ناس. سننا، یہ تو ان کی جی یہ تو ان کی امانت داری ہے ماشاءاللہ کہ انہوں نے بتا دیا. اب اس ٹائم قرآن میں کیا ہے، صحیح والا ہے کہ غلط والا ہے؟ غلط والا ہے نا، افلم یسی ہے نا، غلط گفا. کیا کریں. ارے یار کیا بات کر رہے ہو، ابھی آپ نے بولا افلم یا 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 افلم یا اسی، یہی کہا نا آپ ہاں نے، ہاں، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ میں یہی نہیں کہا نا. پڑھوں گا اس کو. پہلے سنو ہاں نا، افلم یہی ابن اسی، عباس یہ کہہ رہا ہے غلط ہے نا. میں، ہاں افلم، وہ کہہ رہا ہے میں نہیں پڑھوں گا ابن یہی عباس ایسی، میں پڑھوں گا افلم یتبینی، کیونکہ کاتب قرآن سو ہاں رہا تھا، افلم اس نے یتبینی غلطی الذین سے آمنوا. ہاں، غلطی سے یہی ایسی لکھ دیا، میں نہیں پڑھوں گا یہ والی بات. ٹھیک، تو ابن عباس کو کیسے پتا افلم یتبینی الذین آمنوا کیونکہ یہ محمد اس صحیح ہے؟ کو بھی بتاتا تھا نا، تو بات ختم، محمد تو اس کو صحیح بھی ہے، بتاتا تو تھا اس نا، کو تو پھر قرآن تو میں صحیح ٹھیک، کون تو کرے اس گا؟ نے تو قرآن میں یتبینی کیوں نہیں ہے پھر؟ قرآن میں یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس بھائی کی تو حفاظت کریں حفاظت گے. نہیں نہ کر تو سکا حفاظت تو اللہ، ہو گئی، کس طرح ہو گئی؟ آپ کے تو آج ہو کے گئی نا قرآن میں، حفاظت. اب تھوڑی ایک سیکنڈ بھائی، اس کو حفاظت کیسے کہتے ہیں؟ سنیں، آپ کے قرآن آپ میں کے کیا ہے؟ آج کے قرآن میں یہی ایسی ہے، ٹھیک ہے، آج ہاں کے قرآن میں یہی ایسی ہے. ہاں ہاں، آپ کا ابن عباس کہہ رہا ہے یہ تبیہ نہیں ہونا چاہیے، آپ کے یہ توجہ نہیں مسلمان ہونی پڑھ چاہیے رہے ہیں پھر. یہی ایسی، آپ کے مسلمان پڑھ رہے ہیں یہی ہاں، ایسی، کاتب قرآن سو رہا تھا غلطی سے لکھ دیا. آپ کو میری بات شاید سمجھ نہیں آ رہی ہے. میری بات کیسے سمجھ نہیں آ رہی؟ آپ کے قرآن میں غلط لکھا ہوا ہے، میں یہ بتا رہا ہوں. جنید بھائی قرآن آپ کے بات یہ سمجھ میں آ گئی ہے، لیکن ابھی ضد کر رہے ہیں آپ. ابن عباس کو کیسے، ابن عباس کو ٹھیک ہے، تو انہوں نے بتایا نا یہ کاتب وہی سو رہا تھا. ہوں، افلم یتبین الذین آمنوا، یہی وہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ میں یہ پڑھوں گا. ہاں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کاتب جو ہے وہ سو رہا تھا، وہ ناس سو رہا تھا، ٹھیک ٹھیک نیندر میں تھا. ٹھیک ٹھیک نندر. ٹھیک. ہاں نیندر میں تھا، وہ کہ سو رہا تھا، کاتب قرآن سو رہا بالکل، تھا. ہاں ہاں صحیح. نہیں نہیں، یہ صحیح بول رہے ہیں، نندر کا مطلب ہوتا ہے سونا، کشمیری میں نندر کو کہتے ہیں سونا. صحیح بات، ہاں صحیح بول رہے کاتب ہیں، قرآن سو رہا رہا تھا. تھا. ٹھیک ٹھیک. بالکل بالکل. دیکھو تو مجھے اب یہ جنید بھائی بتائیے نا آپ کہ سب اب سمجھ چکے ہو، سب سمجھ چکے ہو. دیکھو ابھی آپ جلیبی مت بناؤ اور دھوکہ دھڑی مت کرو، جو حقیقت ہے اس کو قبول کرو. آپ میری بات ساحل بھائی سمجھ نہیں رہے ہو. دیکھو آپ تو صحیح، دیکھو ابھی دیکھو بھی نہیں آپ سمجھ رہے سمجھو، آپ تھوڑا، یار، کتنی بچوں والی بات آپ کر رہے ہو. تھوڑی تھوڑا آپ نے کہا تھا، ابھی میں نے آپ تھوڑا. دیکھو، اگر ایک رکو بھائی، اگر آپ کو ایک ایگزامپل بھی دے دی ہے نا، ٹھیک ہے، تو یہ 1000 ایگزامپلس کے برابر ہے. کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی ایسی ویسی چیز جو ہے نا آپ لوگوں نے سنبھالنے ہی نہیں دی ہے، رکھی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. بہت کم ایسی چیزیں پریزرو رہ گئی ہیں لوگوں کی لکھی ہوئی، ورنہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ علم شریف کے اندر بھی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. علم شریف جب آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ٹھیک ہے، مالک یوم الدین کے اوپر مسئلہ ہے. آپ کے ارلی اسکالر اس چیز کے اوپر لڑائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ مالک یوم بلکہ الدین آپ اس کا قرات ساتھ ہے نا. قرت نہیں ہے، صبر کریں. ملک اور مالک، ہم امام ملک اور مالک، ہم امام اس کے اندر ہم فرق ہے. سن لیں یار، مالک ایک تو یوم آپ الدین آپ وہ کو دن. امب کا پتہ نہیں صحیح ہے، بات ہے، صحیح بات ہے. آپ کو امب کا پتہ نہیں ہے، اور میں نالج دے رہا ہوں مفت میں. یہ وہ نالج ہے جو کہ آپ کو جب تک مدرسے وغیرہ نہیں جاتے، وہ بھی اچھے والے، آپ کو یہ نالج نہیں دیں گے. میں آپ کو یہاں پہ بیٹھ کے مفت میں دے رہا ہوں، مفت میں، ٹھیک ہے.
آپ کے تبری صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ یہ تبری لفظ مالک ہی نہیں ہونا چاہیے, یہ لفظ ملک ہی ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ مالک کا مطلب ہوتا ہے آنر اور ملک کا مطلب ہوتا ہے کنگ. جو کنگ ہوتا ہے اس کی ہوتی ہے فضیلت زیادہ. یہ عربی میں لکھا ہوا ہے کہ ملک کی فضیلت ہے زیادہ. کیوں زیادہ ہے فضیلت؟ کیونکہ کنگ جو ہوتا ہے وہ بائی ڈیفالٹ اونر ہوتا ہے اور وہ کسی کی بھی اونرشپ کھینچ سکتا ہے. تو لہٰذا جو یہ مالک ہی لکھا ہوا ہے یہ قرآن کے اندر کرپشن ہے. ٹھیک ہے, کرپشن ہے, اس کو ملک الیوم الدین ہونا چاہیے. یہ میں نے آپ کو 2 ایگزامپل دے دی کرپشن ان قرآن کہ محمد نے کچھ بولا تھا, کاتبوں نے کچھ اور لکھا. کیونکہ محمد کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا بقور آپ کے, وہ پڑھ نہیں سکتا تھا ویریفائی کرے کہ جو اس نے بولا وہی لکھا گیا کہ نہیں لکھا گیا. وہ پڑھ ہی نہیں سکتا تھا, ویریفائی نہیں کر سکتا تھا. ہلو, ہاں جی, آپ کا ویٹ کر رہا ہوں. ہاں کدھر گیا؟ اچھا آپ بول رہے ہو یہ تبری. اب مجھے آپ ایک بات بتاؤ نا, آپ نے مطلب آپ نے یہ کہا نا کہ امام تبری, تو امام حفص, امام باقر, یہ جو باقی 7 قراتیں ہیں نا, مطلب اچھا 7 امام قراتوں حفص کی میں بات کرتے ہیں, امام حفص کی بات کرتے ہیں. اچھا امام حفص کو, آپ یار بول نہیں آپ مجھے, میں امام حفص کا نام لیتا ہوں. امام حفص کو ساری کی ساری دنیا جھوٹا مانتی ہے کہ نہیں مانتی؟ یہ بتائیے. بخاری سے لے کے کیوں ابو داؤد تک, تبری تک, وہ ان کو لائر کہتی ہے کہ نہیں کہتی ہے؟ کس بات پر لائر کہتی ہے؟ کہ وہ چوریاں کرتے تھے جھوٹا الفاظ راوی. کی, کپڑوں کی, چیزوں کی, وہ جھوٹا ہے. امام الحفظ جو ہیں, he is a liar, he is a proclaimed liar by every single scholar in the history. اچھا, تو تب بھی مطلب ہسٹری میں وہ لائر ہے, چور ہے, کیا ہے, پھر بھی اس کی عذاب. قرات ابھی بھی دنیا میں چل رہی ہے. قذاب, ہاں, پھر بھی ابھی بھی اس کی ہاں کیوں قرات چل دنیا میں رہی چل ہے؟ رہی ہے. بیکاز 1924 میں کائرو نے اس کو ایکسپٹ کر لیا اور اس کو پکڑ لیا. یہ دیکھیے آپ کو دکھاتے ہیں. سر ہم اپنے پاس سے تو کوئی بات ہی نہیں کرتے نا, ہمیں اپنے پاس سے بات کریں گے تو آپ لوگوں نے سننی نہیں, ہم تو سب دنیا دکھا گے. یہ دیکھیں, accusing him of lying in the context of hadith transmission does not necessarily accuse him of that. So وہ کہتے ہیں کہ یہ لائر ہے. کون کون کہتا ہے حفظ is a liar؟ کون کون کہہ رہا ہے حفظ was a liar? He was confused. حفظ is a lying context of hadith. کدھر؟ الدارمی نے کہا, ٹھیک ہے, ابو لائث نے کہا, فلانے نے کہا, عبیدہ نے کہا, ٹھیک ہے, بخاری نے بھی اسے کہا لائر, الحاجر ابن حاجر نے بھی کہا, ٹھیک ہے. آپ کے جتنے بھی سارے لوگ ہیں وہ حفظ کو جھوٹا بول رہے ہیں. ایوری سنگل اسکالر ان دا ہسٹری وہ حفظ کو جھوٹا بول رہے ہیں, حفظ کو جھوٹا بول رہے ہیں. ایوری سنگل اسکالر. آپ پکڑ لیں, گوگل پہ سرچ کریں حفظ واز اے لائر, اور آپ کو ہزاروں مل جائیں گے. اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں دکھا رہا ہوں, یہ دیکھیں, یہ دیکھیں, criticism of us as a weak reporter of hadith. ٹھیک ہے, یہ اس کے اوپر criticism ہے. ایوری سنگل اسکالر اسے حفظ جھوٹا بولتا ہے. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب آپ اس کو ڈیفینڈ کیسے کرتے ہیں؟ جیسے اسی جگہ پہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ نہیں وہ حدیث کے معاملے میں جھوٹا. بالکل آپ صحیح بول رہے, بولیے. جنید بھائی سمجھ گئے بھائی, جنید بھائی کی آنکھیں کھل گئی ہے نندر میں بھی. وہ کہاں گئے, کیا بولتے ہیں, ہاں آدم بھائی. ڈراپ ہو گیا تھا. نہیں جنید بھائی, نندر, آپ کی نندر جو ہے نا, دماغ میں جو نندر تھا وہ ابھی کھل گیا ہے. نہیں ابھی آپ کو الحمدللہ, سمجھ میں آیا الحمدللہ. ہے. نہیں الحمدللہ, میں قائم دائم ہوں الحمدللہ قائم دائم اپنے ہے, ایمان بہترین. اب پر. آگے چلتا ہوں, اب میں آگے چلتا ہوں. نہیں تو دیکھیے, پہلی یہ بات یقین کی بات ہوتی ہے یہ کہ ساحل بھائی, پروو ہو یہ گئی کہ یقین حفظ کی از اے بات لائر. ہوتی ہے. ہاں کوئی بات نہیں, یقین رکھیں. اب پہلی بات یہ کہ حفظ لائر ثابت ہو گیا. اب آپ کے اسکالر ساحل جلیبی بھائی, کیا بناتے ہیں؟ سن لیں ذرا, جلیبی سنیں کہ حفظ از اے لائر حدیث کے معاملے میں, نہیں قرآن کے معاملے میں نہیں. او اچھا, کیسے؟ اچھا اب سنتے ہیں. حفظ نے قرآن چوری کہاں سے کیا؟ عاصم سے. حفظ ان عاصم کہا جاتا ہے اس کو, رائٹ؟ مانتے ہیں اس بات کو؟ بالکل. اوکے, مجھے عاصم کا قرآن دکھا دیں تاکہ پتہ لگے کہ جھوٹ نہیں تھا, اس نے سچا قرآن اٹھایا تھا. عاصم کا قرآن ہے آپ کے پاس؟ نہ, میں تو امام عاصم حفص کی قرات کرتا ہوں. نے ہاں مجھے پتا ہے آپ حفظ کی کرتے ہیں. عاصم نے یہ قرآن لیا تھا تابعین سے. ایک تابعی کا نام ہے, مجھے بھول گیا کیا ہے. اس کا قرآن ہے آپ کے پاس؟ نہیں. جی, اچھا اس کس کا تابعی نے قرآن؟ جس تابعی سے لیا تھا, تابعی محمد صحابی تابعی,
حفص ہاں نے ہاں ہاں قرآن تبا ایک تابعی تابعین، سے لی تھی, نہیں تبا تابعین سے نہیں لیا تھا, تبا تابعین نہیں تابعی کے میں بعد وہ والا لیول ہے. اچھا پتا ہے اچھا, اس تابعی کا قرآن آپ کے پاس نہیں ہے, اس نے یہ لیا تھا عثمان سے, عمر سے, سوری عمر کا قرآن, عمر کا قرآن بھی آپ کے پاس نہیں ہے. عمر نے یہ قرآن اکٹھا کیا تھا ابو بکر والے قرآن سے, جو کہ اس نے اکٹھا کیا تھا کوڑے کرکٹ میں سے, ہڈیاں, پیپر, اپنا پتے اور جانوروں کی کھالیں اور کوڑا کرکٹ سے اس نے قرآن اکٹھا کیا تھا. یہ تو وہ قرآن آپ کے پاس نہیں ہے, کوڑا جس پہ کوڑے کے اوپر قرآن لکھا ہوتا ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے, عثمان کا قرآن آپ کے پاس نہیں ہے, تابعی کا قرآن آپ کے پاس نہیں ہے, آپ کے پاس عاصم کا قرآن نہیں ہے, مگر آپ کے پاس حفظ کا قرآن ہے سپوزٹلی, کیونکہ حفظ کا قرآن بھی آپ کے پاس نہیں ہے. You don't حفظ even کا have the قرآن حفظ کا نہیں ہے قرآن. یار، حفظ کا قرآن نہیں ہے یار، قرأت کا اختلاف ہے، قرآن کا اختلاف ارے نہیں ہے، قرأت کئی قرأت اور بھاڑ میں, ابھی قرآن قرأت میں کے اوپر بعد میں بات کریں گے, وہ کوئی کسی اور دن کا ٹاپک رکھیں گے. جب آپ میرے پاس آئیں گے میں آپ کو دکھاؤں گا قرأت کا مسئلہ نہیں, احروف کا مسئلہ ہے. محمد نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرے پاس قرآن 7 قرات میں نازل ہوا, محمد نے کہا تھا سبع احروف, احروف فرق کے اندر آیا تھا, قرأت کی فرق کے اندر نہیں آیا تھا. قرأت کہتے ہیں قرآ کو, قرآ لفظ جو ہے وہ پروناؤنسیشن سے نکلا ہے, لیکن احروف کہتے ہیں الفابیٹس کو, الف بے پے تے سے جیم چے ہے, اس کو کہتے ہیں احروف. احروف سبعۃ احروف, ان انزلناہ قرآنا عربیا, سبعۃ الاحروف, 7 احروف کے اندر. ٹھیک ہے, قرات آپ کے پاس جو ہیں وہ مور دین 40 ہیں, 40 سے زیادہ قرات ہیں, احروف 7 سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے. اس کے اوپر آپ کے اسکالرز پھر جلیبی بناتے ہیں. وہ جلیبی کیا بناتے ہیں, وہ جلیبی بناتے ہیں اور اس کے آگے سے کیونکہ لوگ سمجھ نہیں سکتے احروف اور قرا کا فرق کیا ہے, وہ لوگ پھر آگے سے جلیبی بناتے ہیں کہ احروف کو آگے سے قرا میں کیسے کنورٹ کرنا ہے, کیونکہ 40 سے زیادہ قراءات ہیں آپ کے پاس. تو بھائی آپ کو نالج نہیں ہے ابھی, یو آر سو بیبی ان اٹ, اور آپ ایڈم اچھا سیکر کے اس سامنے سے کھڑے ہو گئے. نہیں یار، آپ کو تو اللہ آپ کو بھی اس سے زیادہ زیادہ علم اور دے، ہم تو یہی دعا سر کریں اللہ گے. نہیں نہ اب دیتا آپ علم, یہی تو بات ہے. اس کے لیے مجھے کتنی محنت ارے کرنی اب پڑتی ہے, راتوں کو پڑھنا پڑتا ہے, دن کو چلیے پڑھنا چلیے پڑتا ہے, مجھے چلیے اپنے چھٹی والے دن پڑھنا پڑتا ہے. یہ علم چلیے اللہ کی آپ وجہ سے کی نہیں آیا, میں بیٹھا نہیں ہوا تھا, میرے چلیے پاس فرشتہ نہیں آ کے دے چلیے گیا. چلیے ارے نہیں بھائی سر, میرے چلیے، پاس فرشتہ نہیں آیا دینے کے لیے. ارے وہی I تو بول had رہا to ہوں، مجھے study تو all of that. اللہ اچھا میں تو کہوں گا نا، چلیے آپ کی محنت آپ کو زیادہ علم دے، ٹھیک ہے، ہوں یہ تو ٹھیک ہے نا. بالکل یہ کہیں. ہاں، آپ کی محنت آپ کو زیادہ زیادہ علم دے. اب اس جی, سے پروف کیا ہوتا ہے یار آدم بھائی؟ اس سے پروف ہوتا ہے کہ آپ کے پاس قرآن بھی ایسا ہی نہیں ہے. اور اگر میں اچھا آپ کی ٹھیک، آیت مان لوں جو کہ آپ کہتے ہیں, جو کہ اصل میں سچی نہیں ہے, کہ جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے, وہاں پہ لفظ قرآن ہی نہیں ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیے نا، اب مطلب اس ٹائم آپ مطلب جو پریزنٹ میں ہے نا، پریزنٹ میں اسلام کے بارے میں آپ نے مطلب اسلام کے مطلب جو نیگیٹو پوائنٹس ہے نا، اس کے بارے میں آپ نے مطلب بہت ریسرچ کی ہے، مطلب یہ اب اس کے بارے میں آپ چھوڑیے، مطلب اس اسلام میں ٹائم آپ پازیٹیو پریزنٹ پوائنٹ میں. دکھا دیں, کوئی بات نہیں, پازیٹیو ہاں پوائنٹ دکھائیں اسلام کا, اسلام کا نہ پازیٹیو پازیٹیو پوائنٹ. پوائنٹ کی ضرورت نہیں ہے، پازیٹیو پوائنٹ کی ایک ضرورت نہیں ہے پازیٹیو بس. پوائنٹ یار, ایک مانگ رہا ہوں, ارے زیادہ نہیں. میرے بھائی آپ اس پازیٹیو پوائنٹ کا کرو گے کیا یار، اچار ڈالو بھائی گے آپ. ایک تو دے دینا یار, 4,500 لوگ اس وقت رات کے اس پہر بھی آپ کو سن رہے ہیں, ایک پوائنٹ تو دے دیں قرآن کا پازیٹیو, اسلام کا پازیٹیو, اچھا ون آپ ون مجھ سے سنگل پوائنٹ. پوچھ رہے ہاں مجھ سے پوچھ رہے ون, پازیٹیو پوائنٹ. زیادہ نہیں ہاں دینے, ایک ایسا دینا ایک جس کو ڈیفینڈ کر سکو, جس کو ڈیفینڈ کر سکو. یاد رکھنا یہ بات, سوچ کے دینا, ون سنگل پوائنٹ قرآن کا جو پازیٹیو ہو, سنگل سوچ کے دینا, میرے ٹیک حساب سے یور تو ٹائم. میرے نہ میرے 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 حساب حساب سے نہیں, ایک سیکنڈ رک جا, رک سوچ لے. آپ تو ایسا مجھے ہی پوائنٹ بول دے رہے ہیں نا. اسلام کے حساب سے، قرآن کے حساب سے یہ کہ جو اللہ ایک جو ہے، کہ اس تم کی عبادت کرو. یار دور فٹے منہ, یہ کون سا پازیٹیو پوائنٹ ہے؟ اللہ ایک ہو یا اللہ انیک ہو, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ پازیٹیونیس نہیں ہے, وہ ایک آئیڈیالوجی ہے, ایک تھاٹ ہے, وہ ایک تھاٹ آف مائنڈ ہے. سو تھاٹ آف مائنڈ میں پازیٹیو نیگیٹو نہیں ہوتا. اللہ ایک ہو, اللہ انیک ہو, اٹ ڈزنٹ میکس اینی ڈفرنس, اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. گیو می ون سنگل پازیٹیو پوائنٹ جس کی وجہ سے, پازیٹیو پوائنٹ ایسا پوائنٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے دنیا کا کوئی بھلا ہوا ہو, دنیا کو کوئی بھلا ہو, وہ کیا ہے اسلام کا؟ گیو می ون. ایک مانگ رہا ہوں, زیادہ نہیں, سوچ کے دیجیے گا جواب, جلد بازی نہ کیجیے گا. اچھا آپ نے ٹھیک ہے، اچھا آپ نے مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی ہے کبھی؟ سر ساری میں نے 3 سیرتیں پڑھی ہیں. میں نے سیرت النبی اچھا بھائی ابن ٹھیک، اسحاق پڑھی ہے, سیرت النبی بھائی ابن کثیر پڑھی ہے, اور اس کے بعد تاریخ طبری پڑھی ہے. تو 3 میں پڑھ چکا ہوں. اچھا ٹھیک. 40 سے زیادہ سیرتیں ہیں, ٹھیک ہے, لیکن باقی والی سیرتیں لیٹر آن لکھی گئی ہیں اور اس پہ بہت زیادہ جھول ہیں, لیکن میں نے ارلی کی 3 پڑھ لی ہیں. اچھا اب آپ ذرا پاز کیجئے گا فار دا سیک آف لائک
1 minute, think about one solid point جس کو آپ پروف کر سکیں کہ یہ اسلام کی وجہ سے یہ انسانیت کو اتنی زبردست گیم ملی ہے. وہ اللہ نے ایک محمد بڑا اچھا نہیں, یہ والی گیم نہیں, اس ایک اچھا پوائنٹ, زیادہ نہیں, ون سنگل گڈ پوائنٹ جس کی وجہ سے انسانیت کا کوئی بھلا ہو. ٹیک یور ٹائم, 1 منٹ, 2 منٹ, 3 منٹ, میوٹ کر لیں. جب آپ کے پاس ایک کمپلیٹ پوائنٹ آ جائے گا آپ بولیے گا. ابھی میوٹ کر لیں. ساحل بھائی کوئی سپر چیٹ لیں تاکہ ان کو ذرا ٹائم ملے. بالکل یار بالکل بھائی کچھ میں کیا ٹائم لوں یار, 3:15 بج گئے میرے حساب سے. ٹائم لیں مطلب آپ کے حساب سے نہیں, یہی پازیٹیو پوائنٹ تو یہی ہے کہ اللہ ایک ہے بس. میرے حساب قرآن کے حساب سے بھی پوائنٹ ہے کہ اللہ ایک ہے, اس کی عبادت کرو, اس کی پرستش کرو. یہ انسانوں کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا نا بھائی. آپ سمجھ نہیں رہے کہ آپ کو سوال کس لیے کیا جا رہا ہے. مجھے آیا اچھا ٹھیک ہے, اس کے بارے میں سوچ تھوڑا سوچو. ہاں 2 منٹ آپ کو دے رہے ہیں. پازیٹیو پوائنٹ اب مجھے یار کیا بتاؤں گا یار, پازیٹیو پوائنٹ کے بارے میں مجھے بہت. یہ کتنی مشکل کی بات ہے کہ پوری دنیا میں اس مذہب کو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہک اور کروک, کوئی ٹیررزم کے تھرو پھیلا رہا ہے, کوئی کسی اور طریقے سے. جب اس کے سامنے سوال رکھا جائے تو ایک پوائنٹ اس کو یاد نہیں آ رہا ہے. سوچو کتنی دکھ کی بات ہے. کیوں نہیں آ رہا ہے؟ مطلب میری زندگی مجھے پتا ہے نا میرے. ارے بھائی آپ دیکھو نا کہ مجھے الحمدللہ شکر اللہ کا کہ میری زندگی میں مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی میں اتنے مطلب پازیٹیو, مطلب میں کیسا تھا میری زندگی میں جب میں نے دین اپنی زندگی میں لایا نا تو میں کیا بن گیا یہ تو مجھے ہی پتا ہے. بردر سوری, سنیں دیکھیں میں نے اس لیے آپ کو کہا تھا میوٹ کر لیں. کیوں؟ کیونکہ اب آپ جلیبی موڈ میں. دیکھیں میں نے آپ سے کہا اسلام کا ایک اچھا پوائنٹ دے دیں جس کی وجہ سے دنیا کی کوئی بھلائی ہوئی ہو. اللہ ایک انیک کے اوپر نہ جائیں, اور ٹائم لیں یار. آپ کو ٹائم دے رہا ہوں میں نے, ایک وقت ابھی ابھی دو. ساحل کو کوئی سپر چیٹ لینے دو, آپ کو 4-5 منٹ مل جائیں گے. ڈونٹ وری, ٹائم لیں, میوٹ کریں. جب آپ کو آ جائے گا ان میوٹ کریے اور بولیے گا, ہم سپر چیٹ لینا چھوڑ دیں گے. آپ میوٹ تو کریں ذرا, ٹھنڈے دماغ سے سوچو تو صحیح میں نے مانگا کیا ہے. امیجن کریں 4000 لوگ آپ کے اس پوائنٹ کو لے کے شاید اسلام قبول کر لیں اس میں سے کچھ لوگ. کر لے وہ بھی ورنہ رات کے 3:15 بجے. ورنہ اگر آپ نیندر کا ٹائم ہے. تو پاز کریں سر, کبھی بالکل ٹھہرنا بھی سیکھا کریں یار. ایسے تھوڑی کوئی اللہ آپ سوچو نیندر میں مت آنا. ایمان کوئی ایسے تھوڑی. ارے یار ایمان آپ کے جواب نہ دینے کی وجہ سے کتنے لوگوں کا ایمان خراب ہو جائے گا. کتنے مسلمان شاید اسلام چھوڑتے ہیں اس بات کے اوپر کہ آپ ایک اچھا بات نہیں بتا سکے دنیا کے لیے. تو یار ایسے تو نہ کرو یار, ٹائم لو, ویٹ کرو, ٹائم لو. یار دیکھو یار, میں نے جو مسلمان الحمدللہ نہیں یار, پاز بھی کر لیا. تم لوگ کیوں نہیں شرم آتی کہ تھوڑی دیر بھی ہوتا ہے. اس میں کیا ہے مطلب, اگر مطلب ٹھیک ہے. اب مجھے ایک بات بتاؤ نا آپ یار ایڈم بھائی. نہیں پہلے آپ مجھے یہ بتائیں گے جو میں نے آپ سے سوال کیا, اس کے بعد آپ مجھے 10 سوال کہتے ہیں. یا تو آپ کہیں گے آپ کے پاس مجھے ذہن میں ہی نہیں آ رہا ہے یار. جنید بھائی آپ آدم بھائی سنو نا, آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا. سنو نا آدم بھائی, یہ تھوڑی یہ لڑائی جھگڑا یہ نہیں ہے. اب میری بات سنو نا پہلے. نہیں اب میری بات سنو نا پہلے, نہ ہی ہم یہاں کوئی. یہ آپ گئے بیک سٹیج کا مطلب اب آپ کو کوئی سن نہیں رہا. اب آپ میری سنیں. یہاں تو آپ کہہ دیں جیسا کہ آپ نے بھی کہا تھا, اور ساحل نے اوور سپیک کر لیا تھا آپ کے, دوبارہ سے وہ کہہ دیں کہ ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا, میں آپ کے ساتھ آپ کے پوائنٹ پہ چلا جاؤں گا. ٹھیک ہے, یا آپ مجھے کوئی ایک اچھا پوائنٹ دے دیں پلیز. اب آپ کو دوبارہ ایڈ کیا جاتا ہے, بولیے سر. میں تو یہی بول رہا ہوں نا, پازیٹیو پوائنٹ یہی ہے کہ اللہ ایک ہے. دیکھیے قرآن میں قل هو اللہ. دوبارہ بیک سٹیج کیا آپ کو. سر آپ کو اس چیز کا جواب ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ دے دیے کہ یار اللہ ایک ہو یا انیک ہو. اٹ ڈزنٹ, اس سے انسانیت کے اوپر امب بھی فرق نہیں پڑتا. کوئی وہ نہیں ہے. ایگزیکٹلی. اور اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایک بھی اچھا انسانیت کے لیے پوائنٹ نہیں آ رہا تو کہہ دیں یار اس وقت میرے پاس نہیں ہے, ہم آگے چلیں گے. کتنی مشکل ہو رہی, باپ رے باپ. ٹھیک ہے, اس وقت میرے پاس نہیں ہے, اس وقت میرے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے, ساحل آپ بولیے, آپ پھر اگلا پوائنٹ دیں. کوئی مشکل نہیں, آپ سوچو 2 منٹ لے لو, میں کچھ سپر چیٹ. ارے یار یہ تو ایڈم بھائی یار آپ چلا رہے, آپ نے ابھی کہا کہ آپ یہی بتا دو کہ اس ٹائم میرے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے جی, ان کے پاس کوئی. اچھا لو بھائی لوگوں, 4000 لوگوں سنو, ہمارے اس مسلمان بھائی کے پاس ایک بھی اچھا پوائنٹ اس وقت ان کے ذہن میں نہیں آ رہا. اب یہ ٹاپک چینج کرنے لگے ہیں, میں ان کے ساتھ ان کے ٹاپک پہ چلتا ہوں.
साहिल भाई एडम मैं भाई इनका भी टॉपिक ले लूं जी, मैंने इनसे प्रॉमिस किया था कि मैं इनको जी जी ब्राउन भाई एक सेकंड रुकिएगा जरा, उनको अब मैंने टाइम देना है क्योंकि मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि अब आप ये बात कह दें तो फिर मैं आप वाले पॉइंट पे चलता हूं। तो थैंक यू सर, आप बोले हैं कि इस वक्त आपको एक भी अच्छा पॉइंट नहीं मिल रहा। जी सर हुक्म, सवाल करें। मैंने आपसे प्रॉमिस अच्छा किया था कि पॉइंट, आप ये अच्छा कह दें point. फिर मैं आपका सवाल लूंगा। कोई बात नहीं यार, अब मुझे ये बताओ ना आप यार आदम भाई, इस टाइम आप मतलब किस धर्म को ज्यादा मानते हो? किस धर्म को ज्यादा मानता हूँ? मतलब इस्लाम आपने छोड़ा है ना सबने, तो मतलब इस टाइम आप किसी रिलीजन में हो? मैं क्रिश्चियनिटी को सबसे अच्छा मानता हूँ। कोई मसला है आपको? नहीं, एक तो हो गया, मैंने वो नहीं कहा यार, मैंने एक बोल तो हो दिया गया आपको मैं क्रिश्चियनिटी क्रिश्चियनिटी को को सबसे अच्छा मानता हूँ। मानता नहीं हो आप, मतलब क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते हो बोल इस तो टाइम, रहा हूँ मतलब मैं, क्रिश्चियन हो हाँ आप? बड़ा अच्छा मानता हूँ, बिल्कुल मैं उसको अच्छा मानता हूँ। अच्छा क्रिश्चियन हो आप? हाँ हाँ मानता हूँ, कह तो रहा हूँ, और किस तरह लिख के दूं? डू यू वांट अरे मी टू नहीं, राइट इट डाउन फॉर यू? अच्छा ठीक, आप क्रिश्चियन है? यार क्या पागल हो गए हो या शॉक लगा तुम्हें? देखिए एक तो हो गया, नहीं देखिए नहीं, देखिए मैं मैं सोच अभी, रहा हूँ इस वक्त आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगा है या आप पागल पागल हो गए देखिए हैं? एडम भाई सवाल करें, देखो, अपना सवाल करें, टेंशन ना ले, सवाल एडम करें, भाई मैं यही कह रहा हूँ एडम भाई, आप मेरी सवाल बात सुनो करें। ना, मैं आपसे नरमी से, इतने मतलब मासूम सर आप अंदाजे से नरमी बात से करूं मैं बोले आपको? या ना, सर देखिए आप नहीं, मैं तो नरमी से नरमी से बोले, ही बोलूंगा, अल्लाह माँ, अल्लाह बचे। बैक स्टेज करता हूँ। सर आप नरमी से बोलें ना नरमी से बोलें, जो आपके मोहम्मद ने जो कुछ हमारे बारे में कह दिया हुआ है सर, उस चीज को छोड़ें, जो सवाल करना है वो करें, सीधा करें यार सवाल, नरमी शर्मी मुझे जलेबी नहीं दें, रात बहुत हो रही है, लोगों ने भी जाना है, मैंने भी जाना है, सवाल करें। अच्छा ठीक है यार आदम भाई, मुझे ये बताइए आप क्रिश्चियन है? अब मेरा दिल कर रहा है मैं आपको किक करके जरा स्टूडियो से बाहर निकाल दूं। बताया ना आप भाई। मेरी, या तो आप मेरी बात समझ नहीं, ये साहिल, यार मैं इसे निकालने लगा हूं, ताकि एक बार दोबारा आए, ताकि इसे पता लगे कि ये क्या। यार साहिल, मैंने से कहा तुझे शौक लग गया क्या? लाइक सीरियसली स्पीकिंग, यानी एक बात को 100 दफा करने से क्या मैं जवाब बदल दूंगा? डज ही वांट मी टू चेंज माय आंसर? नहीं सही यार नहीं, बात मैं है। अभी अभी एथियस हो गया तेरी वजह से।